رزق کے اندر برکت کیسے ہو اس کے چند اصول ہیں. پہلا اصول تو یہ کہ جو آدمی نیکی، دیانت، سچائی کے ساتھ اپنا کاروبار کرے، ان چیزوں کی وجہ سے برکت لازمی ہوتی ہے. دلیل اس کی کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سامان تجارت دے کر بھیجا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جا کر بیچا. صداقت، امانت، دیانت، فراست، ان چیزوں کو استعمال کیا. نتیجہ کیا نکلا کہ اس مال کا منافع عام معمول سے دگنا منافع ہوا، جس پر خدیجہ کبریٰ حیران ہوئی کہ بھئی اتنا زیادہ منافع روٹین میں ہوتا ہی نہیں تھا. علماء نے لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے پرائے مال پر اپنی صفات کو استعمال کیا، مال پرایا تھا، امانت اپنی تھی، دیانت اپنی تھی، صداقت اپنی تھی، فراست اپنی تھی، جب ان صفات کو پرائے مال پہ استعمال کیا اللہ نے اس میں دگنا نفع دے دیا. اے بندے، تو ان صفات کو اپنے مال پہ استعمال کرے گا، اللہ تجھے کتنا نفع عطا فرما دے. اس لیے 10 میں سے 9 حصے رزق اللہ نے تجارت میں رکھا ہے اور 1 حصہ رزق باقی نوکریوں میں. اور یہ تجارت، یہ انبیاء کا کام. اس لیے دیانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، حالانکہ تجارت کرتا ہوگا. تو اس کے کچھ اصول ہیں. اگر انسان کو رزق کی پریشانی ہو تو اس کے لیے ایک تو وہ کثرت سے استغفار کرے، کیونکہ ضرورت ہے نا. آج کئی دوست اس میں پریشان ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو بجائے الگ الگ کسی کو بتائیں کیوں نہ دوستوں کو سب کو ہی بتا دیں، فائدہ ہو جائے گا. بلکہ یہ اور آگے کسی کو بتائیں گے اللہ کی مخلوق کا فائدہ ہو جائے گا. تو رزق کی پریشانی دور کرنے کے لیے پہلا عمل انسان کثرت سے استغفار کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اگر تو یہ پورا پڑھے تو بہت اچھا، کم از کم استغفر اللہ یہ تو ضروری پڑھتا رہے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا. دیکھو دلیل قرآن پاک سے. نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ رب کے سامنے استغفار کرو، وہ تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں برسائے گا. ویمددکم باموال، مال سے تمہاری مدد کرے گا. تو استغفار سے اللہ تعالیٰ بندے کی مال سے مدد فرماتے. پھر بندوں کی مدد نہیں مانگنی پڑتی، پھر بندوں کے پروردگار کی مدد اترتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی مدد کرتے ہیں پھر اسی کشتی کو درمیان میں نہیں چھوڑتے، ہمیشہ کنارے لگا دیا کرتے ہیں. دوسری بات کہ جتنی حیثیت ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرے. مثلا کچھ لوگ روزانہ صدقہ کرتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ روزانہ آپ نے ہزاروں لاکھوں کے حساب سے صدقہ کرنا ہے؟ آپ اگر 1 روپیہ بھی صدقہ کریں گے روز کا تو صدقہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. 5 بھی کریں گے تو صدقہ کرنے والوں میں شامل. تو مقدار کو مت دیکھیں، اپنی حیثیت کو دیکھیں. اس حیثیت کے حساب سے آپ اگر اللہ کے راستے میں کچھ نکالیں گے تو صدقہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کر حدیث میں یہ بات فرمائی. اگر اللہ کے محبوب ویسے ہی بات کر دیتے تو اس صادق و امین کی یہ بات سچی تھی، مگر انہوں نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ کرنے سے آدمی کے رزق کے اندر کمی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے. تیسری بات
کمزوروں کے اوپر احسان کرنے سے. کوئی ہینڈی کیپڈ ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، چھپ کے اس کی مدد کرنا، پتہ ہی نہ چلے. صحابہ کرام کے اندر یہ بڑی صفت تھی کہ وہ ایسے کام کرتے تھے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے تھے. چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آئے اور انہوں نے آ کر دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کام والی جگہ پر ایک رجسٹر رکھا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہے کہ فلاں بندہ معذور ہے، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اور اس کی خدمت کون کرے گا. آگے اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے. سارا رجسٹر دیکھا تو وہ خانے پور دیکھے. ایک جگہ لکھا تھا کہ یہ بیوہ ہے، بوڑھی ہے، اس کے گھر میں جھاڑو دینا ہے اور پانی بھرنا ہے، مگر آگے اس کے خدمت کرنے والے خانے میں کوئی نام نہیں تھا. انہوں نے رجسٹر دیکھا، انہوں نے نیت کر لی، اچھا بھائی اس کی خدمت میں کر لوں گا. چنانچہ اگلے دن فجر کے بعد اس کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، اماں میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا جی خدمت کرنے والا تو آیا تھا، وہ خدمت کر کے چلا گیا. اچھا چلو میں کل فجر سے پہلے آ جاؤں گا. اگلے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد پڑھنے کے بعد فجر سے پہلے ہی اس کے دروازے پر پہنچے کہ میں اس کی خدمت کروں گا، جھاڑو دوں گا، اس کا پانی بھر دوں گا. دستک دی، بڑھیا نے کہا جی کہ وہ تو کوئی آیا تھا، پانی بھی بھر گیا، جھاڑو بھی دے گیا. اچھا، وہ بھی عمر بن خطاب تھے. کہنے لگے اچھا پھر میں دیکھتا ہوں. اگلے دن عشاء پڑھ کے وہ راستے میں ایک جگہ چھپ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے اب دیکھتا ہوں کون جاتا ہے خدمت کرنے والا. آدھی رات، جب گہری رات تھی نا، اس وقت اچانک انہوں نے دیکھا کہ کوئی آہستہ آہستہ قدموں سے اس بڑھیا کے دروازے کی طرف جا رہا ہے. اللہ نے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے من انتا، تو کون ہے؟ یہ پوچھا تو آگے جواب میں امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر عنہ کی آواز آئی کہ میں ابو بکر ہوں. امیر المومنین آپ؟ کہ ہاں میں اس بڑھیا کی خدمت میں کرتا تھا اور میں نے اپنا نام لکھنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اس لیے تمہیں خانہ خالی نظر آیا، ورنہ اس کا پانی تو میں رات کو آ کے بھر دیتا. اتنے میں انہوں نے کیا دیکھا کہ امیر المومنین کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی. تو عمر لانا نے پوچھا امیر المومنین رات میں آپ ننگے پاؤں گلیوں میں چل رہے ہیں؟ امیر المومنین نے کہا ہاں، میں جوتا اس لیے نہیں پہنتا، میرے جوتوں کی آواز سے کسی کی نیند میں خلل نہ آ جائے. میرے جوتوں کی آواز سے کسی کی نیند میں خلل نہ آئے، میں رات کو ننگے پاؤں چل کے اس بڑھیا کا پانی بھر دیتا ہوں، اس کے گھر میں جھاڑو دے دیتا ہوں. ایسا اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے تھے. تو ہم بھی اگر کسی پر احسان کریں تو یوں چھپ کے کریں. آج تو ہماری حالت یہ ہے نا کہ ہم دائیں ہاتھ سے گناہ کرتے ہیں، بائیں کو پتہ نہیں چلنے دیتے، ایسے چھپ کے گناہ کرتے ہیں. صحابہ کرام دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتے تھے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا تھا. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی وفات ہوئی تو نہلانے والے نے، غسال نے دیکھا کہ ان کے کندھے کے اوپر نا ایک کالا سا نشان ہے. اللہ نے ان کو بڑا خوبصورت جسم دیا تھا، بڑے نازک بدن تھے، اور اللہ رب العزت نے سیمی تن بنایا تھا ان کو. اتنا خوبصورت جسم اور ایسا کالا سا نشان. تو غسل دینے والا بڑا حیران ہوا، بات سمجھ نہ آئی. تو اس نے پوچھا گھر کے لوگوں سے، بھئی یہ نشان سا کیسا تھا؟ ہمیں بھی نہیں پتا. بات ان کی اہلیہ تک پہنچی، جی نشان کیسا تھا؟
کہا جی ہمیں بھی پتہ نہیں ہے. عجیب سی بات. کئی دن گزر گئے. کئی دنوں کے بعد جو بیوائیں تھیں، جو نادار تھے، جو ہینڈی کیپ تھے، ان کے گھروں سے آواز آئی وہ کہاں گیا جو ہمیں پانی پلایا کرتا تھا. تب پتہ چلا کہ رات کے اندھیرے میں پانی کی مشق اپنے کندھے پر لے کر ضرورت مند لوگوں کے گھروں میں پانی بھرا کرتے تھے، اور زندگی میں پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کہ آگے بھر جاتا ہے. ان کے مرنے کے بعد پتہ چلا. یہ جو خدمت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب. چنانچہ ہمارے نقشبند سلسلہ کے بزرگ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو انہوں نے قبرستان میں نا ایک زخمی کتے کو دیکھا. زخمی کتے کو دیکھا تو ان کے دل میں بڑا اثر ہوا کہ یہ کتا ہے اور زخمی ہے. تو ان کے پاس جو کچھ پیسہ تھا انہوں نے اس کی مرہم پٹی پہ لگا دیا. اب وہ روزانہ کاروبار کرتے، یعنی مزدوری وغیرہ جو تھی وہ کرتے، کچھ گھر والوں کو دیتے، اور جو بچہ وہ روٹی لے کر اس کتے کو وہیں ڈال آتے جہاں وہ زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا. چند دن اس کتے کو وہ کھانا دیتے رہے اور اس کے زخم پہ مرہم لگاتے رہے، حتیٰ کہ وہ کتے کا زخم بھی ٹھیک ہوا اور وہ صحت مند بھی ہو گیا. جب وہ صحت مند ہو کر اس جگہ سے بدل کر جگہ چلا گیا، اللہ نے اس رات ان کو معرفت کا نور عطا کیا اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی نسبت کی تفصیلات عطا فرمائی. تو یہ ان کی زندگی کے حالات میں لکھا ہے کہ کتے کی خدمت کرنے پر اللہ نے ان کو اپنی معرفت کا نور عطا فرمایا. تو اگر ہم کسی انسان کی خدمت کریں گے، لیکن اس طرح نہیں کہ زکوٰۃ کا مال اکٹھا کیا، جی میں انڈیا میں 200 بچیوں کی شادی کرواتا ہوں، اور پھر اس کو پبلش بھی کر دیا، اور وہاں جا کر مجمع لگایا. ایک صاحب ملے، وہ ہر سال 300 بچیوں کی شادی کرواتے ہیں. اب یہ ہے تو بہت اچھی بات، مگر انداز کیا کہ وہاں بھی چھپتا ہے ایک رسالہ، سیٹھ صاحب مشہور ہیں، اور وہاں پر پھر لوگ آتے ہیں، اور سیٹھ صاحب تو کسی نے مجھے بتایا، پھر وہ ملے تو خود ہی کہنے لگے میں 300 بچیوں کی شادی کرواتا ہوں. میں نے ان سے اتنا سوال پوچھا، میں نے کہا آپ کیوں کرواتے ہیں؟ آگے سے کہنے لگے کہ جب شادی کرواتا ہوں نا تو وہ جو لوگ آ کے شکریہ ادا کرتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے. اب بتائیے کہ 300 بچیوں کی شادی، زکوٰۃ کا سارا پیسہ لگا دیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ریٹرن میں کیا مانگا کہ جی جب وہ بچیوں کے بڑے آ کر شکریہ ادا کرتے ہیں نا جی تو بڑا مزہ آتا ہے. اتنے جتن کاٹنے کا کیا فائدہ ہوا؟ نہیں، دنیا میں نام نہیں چاہیے، دنیا کی ہمیں واہ نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کے لیے کام کرنا ہے. تو ایک استغفار کرنا، دوسرا صدقہ کرنا، تیسرا کمزوروں پر احسان کرنا، اور چوتھا تقوی اختیار کرنا. تقوی اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ بندے کے رزق میں برکتیں عطا کر دیتے ہیں. تقوی اور پرہیزگاری اللہ رب العزت مہربانی فرما دیتے ہیں. اور پانچویں چیز ہجرت کرنا. ہجرت کرنا یہ بھی رزق کے بڑھنے کا سبب ہے. حدیث پاک میں آتا ہے چنانچہ ایک بندے کا اگر کام ایک جگہ نہیں چل رہا تو یہ بھی ایک ہے کہ وہ اپنی جگہ بدل کے کسی اور جگہ جا کے کام شروع کر دے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہو سکتا ہے وہاں رزق کھول دے. اور ایک آخری بات حدیث پاک میں جو کہی گئی کہ بار بار حج اور عمرہ کرنا یہ بھی بندے کا رزق بڑھنے کا ایک سبب بن جاتا ہے. جو آدمی آتا تھا نا جی کہ اللہ کے نبی میرے رزق کی تنگی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے اچھا حج کر کے آؤ، حج کر کے آؤ.
ایک اور بات بھی بتاتے تھے لیکن وہ آپ کو نہیں بتانی، اس کے لیے جوان بھی تیار ہوں گے، بوڑھے بھی تیار ہوں گے۔ تو اگر یہ چند اعمال اپنائے جائیں تو ان اعمال سے انسان کے رزق کے اندر برکت آ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو وہ کثرت سے حج اور عمرہ کرتے ہیں، یہ اچھی عادت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ کیوں ہر سال حج کرتے ہیں، کسی کو کروا دیں، کسی پہ خرچ کر دیں۔ تو بھائی دیکھو، جیسے سیل فون سارا دن چلتا رہے نا تو اس کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو چارجر کے ساتھ لگانا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم جب سارا سال دین کا کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو پھر بندے کی کیفیات کی بیٹری بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور اس کا چارجر اللہ نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ دے، اگر وہ ہر سال اس نیت سے حج یا عمرہ کریں، ہم وہاں جائیں گے اور بیٹری چارج کروا کے آئیں گے اور پھر دین کا کام کریں گے، تو ہر سال حج اور عمرہ کرنا ان کے لیے برکتوں کا سبب بن جائے۔ بھئی بتائیے کہ کپڑا میلا ہو تو پھر واشنگ مشین میں جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں نا میلے کپڑے کو، ہفتے میں ایک دفعہ میلا ہو تو ایک دفعہ ڈالتے ہیں، روز میلا ہو تو روز ڈال دیتے ہیں، ایسا ہے نا؟ واشنگ مشین میں دھو کے نکال لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان، بیت اللہ شریف کے وہاں 7 چکر لگاتے ہیں طواف کے۔ واشنگ مشین میں بھی تو چکر لگتے ہیں نا۔ ایسے ہی مجھے تو لگتا ہے کہ جو آدمی اپنے میلے دلوں کے ساتھ اللہ کے گھر جاتا ہے، وہ دلوں کے دھونے کی واشنگ مشین ہے، اللہ 7 طواف کے چکر لگا کر دھو کے نکال دیتے ہیں۔ اس کی دعائیں کرنی چاہیے، اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے، اور ویسے بھی جن کو اللہ دے وہ ہر سال حج کریں۔ کیوں؟ اب حالات ایسے ہیں، کیا پتا کون سا حج ایسا ہو جس میں اللہ کے مقبول بندے دنیا میں ظاہر ہو جائیں، تو اس نیت سے حج کرے گا تو اور دگنا ثواب مل جائے گا۔ اعمال صالحہ کا ایک فائدہ کہ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں، صرف رزق میں نہیں، ہر چیز میں برکت، صحت میں برکت، عمر میں برکت، وقت میں برکت، عقل سمجھ میں برکت، اولاد میں برکت، دین میں برکت، عزت میں برکت، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، قرآن عظیم الشان، دیکھو اللہ کا کلام کیسا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان زمین سے برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے۔ اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے پھر کھول دیتے۔ وقت میں برکت ہو جاتی ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ کام سمیٹ لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا کچھ لوگوں کو، وہ کہتے ہیں یار سارا دن بھاگتے رہتے ہیں، کام سمٹتے نہیں ہیں، ہوتے ہوتے کام رہ جاتا ہے، بنتے بنتے کام بگڑ جاتا ہے۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ برکت نہیں ہوتی۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ مہربانی کر کے برکت دے دیتا ہے، تھوڑے وقت میں اللہ تعالیٰ ان کے زیادہ کاموں کو سمیٹ دیتا۔ اب دیکھیے ایک بزرگ تھے، وہ کتاب لکھتے تھے، جب فوت ہوئے تو ان کے کتابوں کے جو صفحے تھے ان کی تعداد گنی گئی، اور زندگی کے جو دن تھے ان کی تعداد گنی گئی، ہر دن میں 20 صفحے کتاب کے لکھنے ان کے نکلے۔ اب 20 صفحے تو ہم روز پڑھتے نہیں ہیں، 20 صفحے تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر اس میں سے ان کے پہلے 15 سے 20 سال تعلیم کے نکال دیے جائیں تو یہ 20 کی بجائے بھی 40 بن جائیں گے۔ تو 40 صفحے نئی کتاب کے روز لکھ دینا، اس کا مطلب ہے کئی دن ایسے بھی ہوں گے جب نہیں لکھ سکے ہوں گے، صحت بھی، بیماری بھی، سردی بھی، گرمی بھی، وطن میں بھی، مسافری بھی،
100 قسم کی باتیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی اگر نہیں لکھتے ہوں گے تو کسی دن میں 50 60 100 بھی لکھتے ہوں گے. اللہ تیری شان. ایسا اللہ نے وقت میں برکت عطا فرما دی. تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر گئے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں برکت 10 سال کا تھوڑا سا عرصہ تھا جس میں اللہ رب العزت نے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما دی. حافظے میں برکت، قوت یاداشت میں برکت آ جاتی ہے. آج کل اکثر نوجوانوں کو دیکھا، کہتے ہیں جی مجھے بات بھول جاتی ہے، مجھے بات بھول جاتی ہے. عورتیں بھی اس کا شکوہ کرتی ہیں، مرد بھی شکوہ کرتے ہیں. تو ایک تو گناہوں کی وجہ سے یاداشت کم ہو جاتی ہے، عصیان کی وجہ سے نسیان کی مرض ہو جاتی ہے، بات ہی نکل جاتی ہے، ذہن سے بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو وہ برکت دی تھی کہ ان کی یاداشت النقش کل حجر کی مانند بن گئی تھی. پتھر پہ لکیر ہوتی ہے نا جیسے، ایسے بن گئی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو بڑھاپے کی عمر تھی، اور 2-2.5 سال ہی ان کو نبی علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی ہے. فتح خیبر کے وقت مسلمان ہوئے تھے، تو اس کے بعد تھوڑی زندگی تھی محبوب کی اس دنیا میں. شروع میں باتیں بھول جاتے تھے. کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، اللہ کے نبی میں باتیں بھول جاتا ہوں. اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ چادر پھیلاؤ. کہتے ہیں میں نے چادر پھیلائی، اللہ کے نبی ایسے جیسے کوئی چیز اس میں ڈال رہے ہو، ایسے اشارہ کیا اور فرمایا اس کو لے لو. میں نے جیسے گٹھڑی باندھ کے اپنے اوپر لے لی. اس کے بعد اللہ نے ایسی قوت یاداشت دی کہ میں بھولتا ہی نہیں تھا. چنانچہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیث کی روایت انہوں نے کی ہے. عبد الملک بن مروان کو ایک مرتبہ شک ہوا کہ بھائی اتنی حدیثیں یہ بیان کرتے ہیں، تو یہ لفظاً بیان کرتے ہیں یا روایت بالمعنی کرتے ہیں؟ روایت بالمعنی کہتے ہیں کہ بھئی مفہوم تو ٹھیک ہو، الفاظ اپنے ہو، اور لفظاً یہ کہ نہیں، مفہوم بھی وہی ہو اور نبی علیہ السلام کے ہو بہو الفاظ بھی وہی ہو. اس کے دل میں وہم پڑ گیا. اس نے کہا اچھا ان کا جو ہے نا امتحان لیتے ہیں. اس نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دی. اب جب دعوت دی تو کھانا کھایا. کھانے کے بعد اس نے ایک پردہ لگا ہوا تھا، اس کے پیچھے اس نے دو کاتب بٹھائے ہوئے تھے، اور ان کو کہا کہ جو یہ کہیں آپ دونوں نے لکھنا ہے، اور ان سے فرمائش کی کہ جی آپ ہمیں نبی علیہ السلام کی احادیث سنائیے. چنانچہ انہوں نے 100 سے زیادہ نبی علیہ السلام کی احادیث سنائی. وہ کاتب لکھتے رہے. محفل ختم ہو گئی. 1 سال گزر گیا. 1 سال کے بعد اس نے پھر ان کو دعوت دی اور ان دونوں کاتب کو بلایا اور کہا کہ تم اپنا ریکارڈ لے کر بیٹھنا، میں ان سے کہوں گا کہ یہ وہی حدیثیں سنائیں جو پچھلے سال سنائی تھی، اور جہاں فرق ہو تم نشان لگاتے جانا. ابو ہریرہ عنہ کو کچھ پتہ نہیں ہے. چنانچہ کھانا کھایا، پھر حدیث سنانے کی محفل ہوئی تو وہ کہنے لگا جی پچھلے سال جو سنائی تھی نا بڑا مزہ آیا تھا، وہی حدیثیں پھر سنا دیجئے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہی حدیثیں پھر سنائی. دونوں کاتبوں نے ان کو املاس کے ساتھ ملایا اور ان کو کہیں پر ایک حرف کا فرق بھی نظر نہ آیا. یہ قوت یاداشت. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بصرہ پہنچے تو بصرہ کے علماء نے نا ان کا بڑا استقبال کیا، کیونکہ اس وقت وہ امام بخاری حافظ مشہور ہو چکے تھے. اچھا آج تو حافظ کہتے ہیں نا قرآن پاک کے حافظ کو، پہلے زمانے میں حافظ کا لفظ حافظ حدیث کے لیے استعمال ہوتا تھا. حافظ ابن قیم، حافظ ذہبی،
یہ سب حافظ ابن کثیر، یہ حدیث کے الفاظ تھے۔ قرآن پاک تو حفظ ہوتا ہی تھا ہر ایک کو، کسی کو کامل ہوتا تھا، کسی کو ذرا کم ہوتا تھا، کچھ نہ کچھ تو ہر ایک کو یاد ہوتا تھا۔ تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہی حدیث کے الفاظ کے لیے تھا۔ تو حافظ اسماعیل بخاری مشہور ہو گئے تھے، تو بصرہ کے علماء نے کہا کہ بھئی ان کا امتحان لینا ہے۔ اب جب علماء امتحان لینے کے لیے تیاری کریں تو اللہ ہی اس میں کامیاب کرے۔ انہوں نے ایسا استقبال کیا کہ یوں سمجھیں کہ پورے شہر کے لوگ باہر نکل کر ان کے استقبال کے لیے آئے، بے مثال استقبال کیا۔ پھر ان کو ایک جگہ بٹھایا تخت پر، اور شہر کے سارے علماء وہاں اکٹھے ہو گئے، اور پھر ان کی خوب تعریفیں کی، حافظ الحدیث ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور بڑے اچھے ہیں۔ خوب جب ان کی تعریفیں کر لی تو پھر ان کو کہا جی کہ اب ہمیں بھی اس سے فائدہ دیجیے۔ اب جب ایک بندے کی اتنی تعریفیں کی ہوں، اتنے ذہین ہیں، اتنے اچھے ہیں، اتنے حافظ ہیں، اتنی حدیثیں جانتے ہیں، تو اس کا دل کرتا ہے نا کہ اب میں اپنے حفظ حدیث ان کو دکھاؤں۔ تو انہوں نے کیا کیا، 10 بندے چنے ہوئے تھے، اور ہر بندے کو 10 حدیثیں جو موضوعات میں سے تھی، بنی ہوئی، گھڑی ہوئی، یا جو صحیح حدیثوں سے اس میں تھوڑا سا فرق تھا، وہ ان کو کہی ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا جی میں نے 10 حدیثیں یاد کی ہیں، اگر یہ اتنے بڑے حافظ الحدیث ہیں تو یہ بتائیں کہ کیا یہ روایت ان تک بھی پہنچی ہے؟ اب اس نے پہلی حدیث پڑھی، امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ مجھ تک نہیں پہنچی۔ پھر اس نے دوسری پڑھی، آپ نے فرمایا اللہ مجھ تک نہیں پہنچی۔ پھر اس نے تیسری پڑھی، لا۔ 10 پڑھی اور 10 بیلا۔ اب دیکھو کیسا پریشر ڈالا انہوں نے کہ بھائی یہ کسی پہ تو ان کا دل کہے گا کہوں ہاں میں نے سنی ہوئی ہے بھائی، جب اتنے بڑے حافظ الحدیث ہیں۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا، اس کی 10 حدیثوں پہ لا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ 10 بندوں نے 10 حدیثیں پڑھی، اور ہر بات پہ انہوں نے لا کہا، نہیں کہا۔ مجمع حیران بھائی یہ بھی کیسے حافظ الحدیث ہیں، ان کو کوئی حدیث پہنچی تو ہے ہی نہیں۔ جب وہ سب سنا چکے، اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنو، پڑھنے والے نے حدیثوں کو ایسے پڑھا، پھر آپ نے جس بندے نے جو حدیث پڑھی تھی غلطی کے ساتھ، پہلے وہ پڑھی، پھر فرمایا اس میں یہ غلطی ہے، اس کو پھر صحیح حدیث پہنچائی، پھر دوسری غلط پڑھی، پھر صحیح حدیث پہنچائی۔ 100 کی 100 ترتیب کے ساتھ غلط حدیثیں جو انہوں نے پڑھی تھیں وہ بھی پڑھ کر سنائیں، اور اس کے بدلے جو صحیح حدیثیں تھیں وہ بھی پڑھ کر سنائیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے 100 حدیثیں سنا دینا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، بڑی بات یہ تھی کہ جس ترتیب سے انہوں نے ایک مرتبہ حدیثیں پڑھ کر سنائیں، ایسی اللہ نے یادداشت دی تھی، ایک دفعہ سن کر وہ ترتیب یاد رہی اور وہ حدیثیں بھی یاد ہو گئی، ایسی ذہانت تھی۔ چنانچہ ایک محدث تھے ابو زرع، ان کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی، لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ان کا ایک شاگرد تھا، اس کی شادی ہوئی، اور ایک دن وہ حدیث کے درس میں آیا تو ذرا دیر ہو گئی۔ جب واپس پہنچا تو بیوی اس دن ذرا موڈ میں تھی، مزاج گرم تھا، تو اس نے جھگڑنا شروع کر دیا، بیٹھے رہتے ہیں، وقت ضائع کر کے آ جاتے ہیں، ہم تو بندے ہی نہیں، انتظار کرتے ہیں، بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا کھانا تھا، یہ تو باتیں ہوتی ہیں۔ اس نے کہا بھائی میں وہاں ایسے ہی تو نہیں وقت ضائع کرنے گیا، میں علم حاصل کرنے گیا ہوں۔ وہ کوئی زیادہ ہی ناز میں تھی، غصے میں آ کے کہنے لگی تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا، تو وہاں جا کے کیا سیکھے گا۔ اب جب اس نے یہ لفظ کہہ دیا کہ تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا، تو وہاں جا کے کیا سیکھے گا، تو نوجوان تھا اور لگتا ہے کہ اس کو بھی کوئی آج کل کا دماغ ملا ہوا تھا، اس نے بھی فوراً کہہ دیا اچھا
اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو پھر تجھے 3 طلاق ہے. لو اب رات تو ذرا گرمی سردی میں گزر گئی، صبح اٹھ کے بیوی کو بھی فکر کہ کہیں طلاق ہی نہ واقع ہو گئی ہو. تو بیوی نے پوچھا کہ جی وہ کیا بنا طلاق کا؟ اس نے کہا بھئی مشروط تھی تو میں حضرت سے پوچھتا ہوں، اگر تو ان کو 1,00,000 حدیثیں یاد تو طلاق نہیں ہوئی ورنہ ہو گئی. اب وہ پہنچا اپنے استاد کے پاس، ان کو بتایا کہ حضرت بس مجھ سے غصے میں یہ بات ہو گئی، اب بتائیں کہ میری بیوی کو طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آپ کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں یا ایسے ہی میں نے بات کر دی؟ تو امام ابو زرع مسکرائے اور فرمانے لگے جاؤ میاں بیوی کی طرح زندگی گزارو، 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ ان کو 2,00,000 حدیثیں یاد تھی، صرف قرات سے متعلقہ 40,000 حدیثیں یاد تھیں، صرف قرات سے متعلقہ. اللہ. تو دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی ذہانت دی تھی. یہ تقوی کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ رب العزت بندے کو پھر ایسی فوٹوگرافک میموری عطا فرما دیتے ہیں. اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مت بھی مار دیتے ہیں، ذہانت چھین بھی لیتے ہیں. یہ برکت اللہ تعالیٰ گھر میں بھی دیتے ہیں، کاروبار میں بھی دیتے ہیں، اولاد میں بھی دیتے ہیں. اولاد میں برکت کا کیا مطلب؟ کہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، نیک بنتی ہے، محنتی بنتی ہے، بندے کا دل خوش ہوتا ہے اولاد کو دیکھ کے. کاروبار کا کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ وہ کروڑوں پتی بن جاتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا کام کرتا ہے اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اس نے کسی کا دینا نہیں ہوتا، پریشانی نہیں ہوتی. یہ کاروبار کی برکت ہے. اچھا آگے، چونکہ فائدے تو بہت ہیں اور آج وقت بھی کافی ہو چکا، لہذا اب آگے کچھ فائدے ویسے ہی گن دیتے ہیں. اب ان کی مثالیں تو آپ کچھ پہلے سے جانتے ہوں گے، کچھ علماء سے پوچھ لیں گے. تیسرا یہ کہ اس نیکی کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کا ازالہ فرما دیتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں گے نا اللہ والوں کو تو ان کے اندر بے چینی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی آئے گی بھی نا تو ان کو بے چین نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ کام سنوار دیا کرتے ہیں. کوئی بھی مصیبت میں پھنسیں اللہ تعالیٰ اس میں سے راستہ نکال دیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں، ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، ایسی طرف سے رزق دے دیتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ چند بھائی تھے، ان کے والدین بوڑھے ہو گئے. ان میں سے ایک تو بڑا شوق سے خدمت کرتا، باقی بس خدمت کرتے جیسے بوجھ دور کر رہے ہو. تو چھوٹے نے ان سے کہا کہ بھئی میرے ساتھ ایک ڈیل کر لو. انہوں نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ بھائی والد کی خدمت اکیلے مجھے کرنے دو اور جائیداد جتنی ہے نا مجھے بے شک نہ دینا، آپ سب آپس میں تقسیم کر لینا. وہ بڑے خوش ہو گئے. چنانچہ اس نے ڈیل کر لی، والدین کی خدمت کرتا رہا. والدین آخر دنیا سے چلے گئے. اب اس کو رزق کی کافی پریشانی رہتی تھی.
ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے فلاں پتھر کے نیچے 3 دینار ہیں، آپ جاؤ تو ان کو 30 دینار ہیں، جاؤ لے لو۔ اس نے پوچھا ان میں برکت ہے؟ کیونکہ اس کی ماں ہمیشہ اس کو دعا دیتی تھی اللہ اس کو برکت والا رزق عطا فرما، تو اس کو بات یاد رہ گئی تھی کہ میری امی مجھے دعا دیتی تھی۔ اس نے کہا برکت ہے، اس نے کہا برکت نہیں ہے۔ اس نے کہتے میں نہیں لیتا۔ آنکھ کھل گئی، صبح اٹھے تو اس نے خواب بیوی کو سنایا۔ اب بیویاں تو ماشاءاللہ اللہ کی ولیاں ہوتی ہیں۔ اس نے کہا بے شک تم نہ لینا، جا کے دیکھو پڑے ہوئے ہیں یا نہیں پڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا جب میں نے لینے نہیں تو میں نے جانا بھی نہیں۔ خیر اگلی دفعہ اس نے پھر خواب دیکھا، کسی نے کہا بھائی اگر تم جاؤ تو تمہیں 20 دینار رہ گئے وہاں، وہ تمہیں مل جائیں گے۔ انہوں نے کہا برکت ہے؟ انہوں نے کہا برکت نہیں، کہتا نہیں میں لیتا۔ اگلے دن بیوی کو کہا تو بیوی نے کہا دیکھو میں نے کہتی تھی کہ کل ہی لے لیتے، چلو آج ہی جا کے لے آؤ، 30 نہ صحیح تو 20 صحیح۔ انہوں نے کہا میں نہیں جاتا، برکت نہیں۔ چنانچہ اگلے دن 10 ہو گئے، حتیٰ کہ اس سے اگلے دن اس کو خواب آیا کہ بھئی اس کے نیچے 1 دینار ہے، اگر چاہو تو لے لو۔ اس نے کہا برکت ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں اس دینار میں برکت ہے۔ یہ اٹھا، اس نے بیوی کو بتایا کہ میں جا رہا ہوں لینے کے لیے۔ بیوی نے کہا 40 یا 30 چھوڑ دیے، 1 لینے جا رہا ہے، یہ بھی کوئی عقل مندی ہے والا۔ خیر وہ گیا اور اس نے 1 دینار لے لیا۔ اب جب راستے میں لا رہا تھا تو اس کو خیال آیا کہ بیوی تو غصے ہو رہی تھی کہ تم نے نقصان کر لیا اور یہ ہے اور وہ ہے، چلو بھائی مچھلی لے چلتے ہیں تو بیوی کو آج دیں گے، وہ پکائے گی تو خوش ہو جائے گی۔ اس نے راستے سے مچھلی خریدی۔ حضرت لکھتے ہیں کہ جب وہ مچھلی لے کے گھر آیا تو کچھ بچے ہوئے پیسے بھی دے دیے بیوی کو اور مچھلی بھی دے دی کہ بھائی پکاؤ اور کھاؤ آج۔ اس کی بیوی نے جب مچھلی کو کاٹا تو اس کے اندر ایک قیمتی ہیرا موجود تھا۔ جب اس ہیرے کو لے جا کر اس نے بازار میں بیچا، اس کی پوری زندگی کے خرچے کے پیسے اس کو وہاں سے ملے۔ حضرت فرماتے ہیں اس کو برکت کہتے ہیں۔ مسئلہ ہی سمیٹ دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے اللہ تعالی، روز روز کی چخ چخ سے جان چھڑا دیتے۔ ایک اس نیک اعمال کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مرادیں پوری کر دیتے ہیں۔ دل میں اگر کوئی اس کے نیک تمنا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ حالات بنا دیتے ہیں، وہ بات پوری ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانیاں کر دیتا ہے۔ تو جب رب آسانیاں کریں تو پھر کام کہاں مشکل رہے۔ اب باقی پڑھ کے سنا دیا جائے یا اس کو کل پہ موقوف رکھا جائے؟ جو آپ فرمائیں گے، کل پہ اسی مضمون کو چلیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ چونکہ ابھی آپ کو 4 گنوائے ہیں اور 30 فائدے ہیں، تو کل انشاءاللہ ذرا مختصر کریں گے، مگر یہ کہ نیک اعمال سے جو دنیا کے فائدے ہیں جب یہ کھل جائیں گے نا تو ممکن ہے کہ پھر ہمارا نفس نیک اعمال کرنے پہ اور زیادہ راغب ہو جائے۔ تو مقصد تو نیکی کی طرف آنا ہے۔ رب کریم ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔